السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلان۔ پروگرام قابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ ہمیں شاہ نور نے پاکستان وزیر آباد سے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں وزیر آباد میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ یہ تقریباً 2006 کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ بہت ہی سخت سردیاں پڑ رہی تھیں، راتیں جتنی اندھیری تھیں اتنی سخت سرد بھی تھیں۔ مغرب ہوتے ہی لوگ گھروں میں چلے جاتے، بالکل ایسی خاموشی طاری ہو جاتی جیسے آدھی رات کا وقت ہو رہا ہو۔ کوئی بھی شام ڈھلنے کے بعد گھر سے نکلنے کے لیے 10 بار سوچتا تھا۔ ایک رات میں کمرے میں سو رہا تھا، تقریباً رات کے 9 یا 10 بجے کا وقت ہوگا کہ میری بہن کی کال آئی۔ وہ لوگ شہر میں رہتے تھے جبکہ ہم شروع سے ہی گاؤں میں رہ رہے تھے۔ میں حیران تھا کتنی رات کے اس کی کال آئی۔ کہنے لگی جتنی جلدی ہو سکے شہر آ جائیں۔ میں نے بہن کو تسلی دی اور گھر سے نکلنے کی تیاری کرنے لگا کیونکہ میرے بہنوئی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میں نے اپنی اہلیہ کو سب بتایا تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے کی ضد کرنے لگی۔ جب ہم دونوں گھر سے باہر نکلے تو بہت ہی گہری دھند تھی جس کی وجہ سے ڈرائیونگ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہمیں تقریباً 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ گاؤں سے ایک پکی سڑک شہر کی طرف جاتی تھی۔ نارمل موسم ہوتا تو 20 منٹ میں پہنچ جاتے، مگر دھند نے معاملہ گڑبڑ کر دیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارشیں شروع ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہتھوڑوں سے گاڑی کی باڈی پر حملہ ہو رہا ہو۔ بارش بڑھتی جا رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سخت سردی، پھر موسلا دھار بارش۔ وائف نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کو کسی درخت کے نیچے روک دیں، بارش رکنے کا انتظار کر لیتے ہیں، مگر بارش اور بجلی کی کڑک تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ واپس پلٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک درخت تلاش کرنے لگا جو گھنا اور سایہ دار ہو۔ ایک بہت ہی گھنا سایہ دار درخت تھا جس کے ساتھ ایک اور درخت جڑا ہوا تھا۔ میں نے اس درخت کے نیچے گاڑی لگا دی۔ میری وائف کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب خدا خدا کر کے بارش رکی تو مجھے فکر لگ گئی کہ آگے آنے والی گاڑیوں کی کچی اور پکی سڑکیں دونوں کیچڑ زدہ ہو گئی ہوں گی۔ میں بس یہی دعا مانگتا ہوا جا رہا تھا کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، مزید کوئی دشواری نہ ہو اور یہ سفر جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ میں گاڑی بہت اسپیڈ میں چلا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی موٹا کالا سیاہ بلّا ہماری طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے ہارن دیا کہ کہیں وہ ہماری گاڑی کے نیچے نہ آ جائے اور اسپیڈ ہلکی کر دی، مگر وہ بہت تیزی سے بھاگتا ہوا سامنے سے آیا۔ وہ خوفناک طریقے سے گاڑی کے شیشے سے ٹکرایا اور ٹکر اتنی زور کی تھی کہ گاڑی ہل گئی اور پریشر ونڈ اسکرین بھی کریک ہو گئی۔ میں نے فوراً ہی بریک لگائی۔ وہ اچھل کر سڑک پر گرا۔ مجھے اس کی فکر لگ گئی کہ کہیں وہ مر نہ گیا ہو۔ فوراً ہی گاڑی سے اترا۔ ٹھنڈ سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ہر جگہ اس بلے کو ڈھونڈا، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ وائف نے کہا کہ وہ یہیں سڑک پر گرا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں یہیں تھا، کہاں گیا؟ میں واپس گاڑی کی طرف آیا کہ دیکھوں شیشے کو کیا ہوا تو ہمیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ کالا بلّا خاموشی سے گاڑی کے بونٹ مرر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہم پر حملہ کر دے گا۔ میری وائف بہت ڈر گئی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بلے کو تو مر جانا چاہیے تھا، مگر وہ زندہ تھا۔ میں حیران ہو کر اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے اچانک چھلانگ لگائی۔ وہ اچھلا اور میرے اوپر گرا۔ مجھے لگا وہ میری آنکھ نوچ لے گا۔ اس کا نشانہ چپ گیا۔ میری آنکھ کے نیچے اس کا تیز دھار پنجہ لگا اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں بلبلا اٹھا۔ اس اچانک حملے سے میں خود کو بچا نہ پایا۔ وہ بھاگ گیا اور مجھے حیرت تھی کہ اسے ہلکی سی بھی چوٹ نہیں آئی تھی۔ ہم بہت ڈر رہے تھے۔ گیدڑوں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور جس سفر پر ہم تھے وہاں جنگل ہی جنگل تھا۔
بہت اندھیرا، درختوں کے جھنڈ۔ پھر سے دیکھتے ہی دیکھتے ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں نے فوراً ہی گاڑی بھگائی۔ ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ روڈ کے کنارے ایک ہائنا کی شکل رکھنے والا، عجیب ہی شکل کا، جو کہ بلی کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سکے کی طرح گول گول چمک رہی تھیں، جیسے کہ آپ نے مچھلی کی آنکھیں دیکھی ہوں گی۔ اس کا جسم چتکبری کی طرح تھا، جس طرح بلی کی کھال پر دھبے ہوتے ہیں۔ میں نے غور سے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کو دیکھا تھا۔ وہ شخص ہاتھ کے بل بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاؤں پیچھے کی طرف تھے۔ وہ ہائنا نما جانور جیسا انسان، اس کے پیچھے کے پیر پسے ہوئے تھے، جیسے کسی گاڑی کے نیچے آ کر پس گئے ہوں، جبکہ ہمارے آگے یا ہمارے پیچھے اتنی طوفانی بارش میں، اتنے خطرناک موسم میں کوئی گاڑی موجود نہیں تھی۔ اگر اس کی ٹانگیں کسی گاڑی کے نیچے آ کر پس بھی گئی ہوتی تو سب سے پہلے وہ چیختا چلاتا۔ وہ اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا کر مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ وائف مسلسل چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میں نے فل اسپیڈ سے اس کے برابر سے گاڑی بھگائی۔ میں نے اس کو بہت قریب سے، اس کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم کبھی بھی اتنی رات کے خراب موسم میں گھر سے نہیں نکلے۔ مجھے آج بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سی مخلوق تھی جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ یہ واقعہ جب بھی یاد آتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ سین کیا تھا۔ وہ بلّا اور وہ ہائنا نما جانور انسان، آدھا جانور آدھا انسان، کون تھا؟ جب بھی سوچتا ہوں ایک خوف کی لہر میرے اندر دوڑتی ہے۔ دوستوں، یہ تھا واقعہ جو ہمارے ایک لسنر نے ہمیں بھیجا۔ آپ بھی اپنے واقعات ہماری اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال کرتے رہیے گا، ایسے ہی واقعات ہمیں شیئر کرتے رہیے گا۔ نئے آنے والے لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ساری ویڈیوز، ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔